السلام علیکم۔ یہ ویڈیو اوی ڈانڈیا صاحب کے لیے ہے۔ میرا بہت بہت ان کے اچھے کاموں کے لیے میں ان کو ہمیشہ مبارکباد دیتا ہوں اور اپنے دوستوں میں ان کا کافی ذکر کیا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک ویڈیو میرے دوست اقبال بھائی نے بھیجا، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جو سکسیسفل مسلمز کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے، اور انہوں نے مختصراً ایک دو باتیں کہیں جس پہ مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ ان کو ایکسپلین کر سکتا ہوں۔ جیسے انہوں نے یہ کہا کہ بہت سارے سکسیسفل مسلمانوں کو انہوں نے دیکھا ہے جو کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور وہ ساری فیکٹرز انہوں نے بتائے۔ تو میرا ان سے یہ کہنا ہے کہ دنیا میں طرح طرح کے لوگ ہیں اور وہ الگ الگ چیزوں کو مانتے ہیں۔ کچھ لوگ ریلیجن میں بلیو کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ریلیجن کو ایز اے کلچر بلیو کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اس میں وہ سارے لوگ ایک ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں، تو ان کے ہنسی خوشی تہوار میں شریک ہوتے ہیں۔ وہ ریلیجن کو فالو نہیں کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کو ایک کلچرل کوہیسو انوائرمنٹ کو فالو کرنا ہے، اس لیے وہ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ جہاں تک اسلام اور مسلمانوں کی بات ہے تو مسلمز اس کتاب کو فالو کرتے ہیں۔ یہ قرآن شریف ہے، تھوڑی موٹی ہے کیونکہ یہ ایکسپلانیشن کے ساتھ ہے۔ تو اس بک کے اندر مسلمانوں کو سکسیسفل کیسے ہونا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، اور بہت ہی زیادہ اس میں بہت زیادہ کمپلیکسٹی نہیں ہے، بہت ہی سمپل ہے۔ سکسیسفل ہونے کا کرائٹیریا بہت سمپل ہے، اور آپ جو سکسیسفل ہونے کا کرائٹیریا بتا رہے ہیں وہ ہے ابھی جو اس دنیا میں اکنامک ماڈل ہے، جو فریکشنل ریزرو بینکنگ ہے، اور جو اکنامک بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے، جس میں دنیا کے 1 سے 2% لوگ دنیا کے 98%، اپروکس 98 ٹو 97 98 رکھیں آپ، ویلتھ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور جو یہ بینکنگ ڈریون سسٹم ہے اس میں کیسے سکسیسفل ہونا ہے وہ آپ بتا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کے پاس بھی چوائس ہے، یا تو وہ اللہ کی بات کو مانیں، اللہ نے جیسے سکسیسفل ہونے کو کہا ہے، یا تو وہ اس اکنامک ماڈل کو فالو کریں۔ اگر وہ اس اکنامک ماڈل کو فالو کریں گے تو ان ٹرنس وہ سکسیسفل ہو سکتے ہیں، اس دنیا میں پیسے کما سکتے ہیں، شہرت مل سکتی ہے ان کو، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے سکسیسفل ہونے کا کرائٹیریا بتایا وہ اس پہ کھڑے نہیں اتریں گے۔ تو یہ فریڈم آف چوائس ہے۔ تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ مسلمانوں کو دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ماڈرن اکنامک سسٹم ہے، جو ماڈرن کیپٹلسٹک اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں آپ کیسے سکسیسفل ہو سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ہم مسلمس اس کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے لیے وہ غریبی ہی اگر غریبی میں ہم رہتے ہیں وہی ہمیں ایکسیپٹیبل ہے، اور ہم اللہ کا قانون بریک نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے، اور اس دنیا میں ہمیں اپنے اچھے اور برے کا حساب دینا ہے۔ اس چیز کو ہم مانتے ہیں، اسی لیے ہم اللہ کے بنائے ہوئے سکسیس کرائٹیریا کو فالو کرتے ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو نہیں مانتے ہیں، بھلے ہی ہم بول دیں کہ ہاں ہماری داڑھی ہے، ہماری ٹوپی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو نہیں مانتے، ہم اس اکنامک ماڈل کے تحت سکسیس کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو دراصل ہم اسلام فالو نہیں کر رہے ہیں، ہم دنیا کو فالو کر رہے ہیں، اور اس میں ہم پیسے کما بھی سکتے ہیں، فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے قانون بنایا ہے، اس دنیا میں ایک دستور ہے، قانون ہے، ہر چیز کا لا ہے، میٹیریل لا ہے، انرجی کے لا ہیں، اکنامکس کے لا ہیں، سائیکالوجی کے لا ہیں۔ اس لا کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے، اور جیسے ہم کام کریں گے ویسے اس دنیا میں رزلٹ آئے گا۔ لیکن اگر ہم اللہ کے قانون کو مانیں گے تو اللہ نے جیسے سکسیسفل ہونے کا طریقہ بتایا ہے وہ ہمیں ملے گا۔ تو اگر ہم اس کتاب کو کھولیں، بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے چیپٹر میں ہی آپ کو سورہ بقرہ ہے، اس کی پہلے 5 لائن کو اگر آپ پڑھیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں، مطلب سکسیسفل ہیں۔ تو ابھی ڈانڈیا صاحب، آپ قرآن شریف کے ٹرانسلیشن کو پڑھیں تو آپ کو تھوڑا پرسپیکٹو پتہ چلے گا کہ مسلمان کیوں نہیں
اس ماڈرن اکانومک سسٹم کو دل سے ایکسیپٹ کر کے اسی طرح اسی بھاگ دوڑ میں اسی انجسٹس کا پارٹ بن کے سکسیزفل ہوتے ہیں. آپ کو ہو سکتا ہے یہ بات لگے بڑی آرتھوڈاکس ہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی سجیسٹ کروں گا کہ جو ابھی آج کے دور کے ماڈرن تھنک ٹینک ہیں، اکنامک تھنکر ہیں، آپ کو میں نوم چومسکی کے بات کو ریفر کرنے کے لیے کی صلاح دوں گا. آپ ان کو سنیے. آپ ابھی کے جو اس دور کے اکونومسٹس ہیں ان کو سنیے اور دیکھیے کہ جو ہماری ماڈرن اکانومک سسٹم ہے وہ کس طرح سے ہمارے نیچرل ریسورسز کو امپیکٹ کر رہی ہیں، ہمارے پلانٹ کو امپیکٹ کر رہی ہیں. ہمارے یہاں جو غریبی ہے جو انفورس کی جا رہی ہے، جو ہمارا افریقن کانٹیننٹ کتنا رچ تھا، کتنا سب کچھ وہاں کے لوگ کتنے رچ تھے، وہاں کس طریقے سے انفورس کیا گیا ہے. تو اگر آپ جب تک ان ہسٹورک پرسپیکٹو کو نہیں دیکھیں گے تو آپ صرف ایک گلیمرس پروجیکٹڈ لائف اسٹائل ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں. میں بھی ویسٹ میں رہتا ہوں، میں آسٹریلیا میں رہتا ہوں، انڈیا میں رہا ہوں. میری بھی بہت ایک ہمبل بگننگ ہے. 5-6 سال میں نے بھی دکان چلائی ہے، کراکری کی، برتن بیچے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا جس کے تحت میں جامعہ ملیہ آیا اور اس کے بعد پڑھائی کی اور پھر آج یہاں پہ ہوں. تو اس کے پیچھے میں اپنی صلاحیت یا کسی یونیورسٹی یا اس کو میں کریڈٹ نہیں دیتا ہوں. وہ ایک ذریعہ ہے، لیکن اللہ کی ذات ہے جو کہ کرتی ہے چیزوں کو. اور اللہ نے بتایا جس طریقے سے کتاب میں، اور اس طریقے سے اگر میں انٹرپریٹ کرتا ہوں لائف کو تو مجھے دکھتا ہے کہ زندگی کے ہر ایک مرحلے پہ اللہ کا کیسا معاوضہ ہوا ہے. خیر، تو یہ پہلا چیپٹر ہے. اسی طرح ایک بہت ہی سمری چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر آپ کو بتاتا ہوں میں 103، چیپٹر نمبر 103. اس میں صرف 3 آیت ہیں. اس 3 آیت میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ سکسیس کا کیا مطلب ہے. لیکن یہاں پہ جو سکسیس کا مطلب بتایا گیا ہے وہ ایک کنٹراسٹنگ سینس میں بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، اس دنیا کا جو ایک کریٹر ہے جس نے سب کچھ بنایا، اس نے یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جو کہ نقصان میں ہیں، تو ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ سب فائدے میں ہیں، مطلب وہ سکسیسفل ہیں. تو یہ اس طریقے سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بائی دا ٹائم، اللہ تعالیٰ نے ٹائم کو ایک وٹنس بنایا ہے. ٹائم ایک بہت ہی کمپلیکس کنسیپٹ ہے جو کہ اس دنیا میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، جو بھی ایونٹ ہو رہے ہیں، اس کی کیلکولیشن ہم ٹائم سے کرتے ہیں. آپ زیادہ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ٹائم کو ایز اے وٹنس بنا کے بتایا ہے. اگر آپ ہسٹری دیکھ لیں، آپ ڈفرینٹ سویلائزیشنس کو دیکھ لیں، ان کی انالیسس کر لیں، تو اللہ نے کہا ہے کہ بائی دا ٹائم، زمانے کی قسم، بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے. انسان نقصان میں ہے. بائی ڈیفالٹ انسان جو ہے گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. ایکسیپٹ دوز ہو بلیوڈ اینڈ ڈیڈ رائچیس ڈیڈ. اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی، اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سچ کی طرف بلانے کی دعوت دی، سچ کو فالو کرنے کی کوشش کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی، اور پیشنٹس رکھنے کی نصیحت کری ہے. تو یہ 2 کی پوائنٹس ہیں قرآن شریف میں. آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو آپ کو کمپلیٹ پرسپیکٹیو پتہ چل جائے گا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ مسلمس کو سکسیزفل کیسے ہونا چاہیے، اور ان کو شراب پینے کی ضرورت ہے یا ان کو انٹرمنگل ہونے کی ضرورت ہے اس ویسٹرن کلچر میں، یا ان کو نماز نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے. تو ویڈیو زیادہ لمبا نہ ہو اس لیے میں کوئکلی ریپ کروں گا. ہمارے لیے نماز ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، ایک انڈیکیٹر ہے. اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، اس کام میں اگر ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کام حرام ہے. کام حلال بھی ہے، حرام بھی ہے. وہ مفتی اور علماء کا کنسنسس ہے کہ وہ حلال حرام کو ڈیسائیڈ کریں. اگر آپ 5 وقت کی نماز کو نہیں پڑھ پا رہے ہیں، مطلب کہ کچھ غلط ہے جو آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی ایسا جاب جو آپ کر رہے ہیں، اور اگر آپ بالکل ہی مجبور ہیں، نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو یہ معاملہ آپ کے اور اللہ کے بیچ ہے. تو یہ 5 وقت کی نماز ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو ہم پھر جو اللہ نے قانون بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر جو فرائض کیے ہیں، تو ہم یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اگر ہم نہیں پڑھتے نماز
تو ہماری جو تھنکنگ اور ہمارے جو سکسیس کا کرائٹیریا ہے اور اس دنیا کے بنانے والا کا جو سکسیس کرائٹیریا ہے وہ میچ نہیں کر رہا ہے، اور ہمارا کرائٹیریا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس چیز کو ہم فالو کر رہے ہیں. تو یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز جو آپ نے شراب کے بارے میں بتائی، شراب ایک طرح کا ہمارا لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر ہم اپنی سائیکولوجیکل نیڈ کو اور اپنی اندر کی جو کیوس ہے اس کو اگر ہم انٹاکسیکینٹس لے کے سپریس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ہماری اسپریچول ہیلتھ کو بہت ہی اسپریچول ہیلتھ ہمارا کوشچن مارک میں یہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ دنیا میں اتنے ملوث نہ ہو جائیں کہ آپ ذہنی توازن کھو بیٹھیں اور آپ کو شراب لینا پڑے اور یہ انٹاکسیکینٹس لینا پڑے. تو ہمارے لیے بتائیے، اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہمارے اندر پیس ہوگا، ہمارے اندر شانتی ہوگی، خوشی ہوگی، اور ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوسری ضرورت شراب کی اس وقت آتی ہے جب آپ جو میں نے دیکھا ہے جو ماڈرن اکانومک سسٹم ہے اور جو کیپٹلسٹ ڈریون ہماری جو اکانومی ہے، وہاں پہ جو ڈیلز ہوتے ہیں، وہاں پہ جو بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں، تو ایک کلچر ہے، بوز کلچر ہے، وہاں پہ شراب دی جاتی ہے، لی جاتی ہے، اور ایک طرح کا یہ ایک پریمبل بن گیا بزنس ٹرانزیکشن میں کہ بھائی شراب سے بات شروع ہوتی ہے، تھوڑی بیئر پہ ہم نے ڈسکس کر لیا، کافی پہ ڈسکس کر لیا، بار میں چلے گئے، ویکینڈ میں چلے گئے، وہاں پہ بہت سارے کلائنٹس مل گئے، ان سے بات کری، ان کو ہم نے کنونس کیا. تو یہ ایک کلچر ہے جس میں ہم اپنے بزنس کو گرو کرتے ہیں. تو ہم مسلمس کے لیے اس کلچر کو وٹنس کرنا بھی حرام ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی چلو بزنس کا پارٹ ہے، ہم تو چلیں گے، بار میں بیٹھتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں بھلے ہم نہ پی رہے ہوں. تو ہم انجسٹس کو ہمارے لیے انجسٹس ہے. ہمارے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جوا، شراب اور جو ہے جو فال نکالنے کی چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے حرام ہے. تو حرام ہے تو ہم اپنے کریٹر سے آرگومنٹ نہیں کرتے. ہمارے کریٹر نے کہا حرام ہے تو حرام ہے، اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ مختصراً ہے. اگر میں سمری کہوں تو جیسا میں نے شروعات میں کہا کہ اس دنیا میں سکسیس ہونے کے کرائٹیریا جو ہے ایک تو کریٹر نے بتایا ہے، ایک ہماری کیپٹلسٹ لابی کہتی ہے. یا تو آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو دوسری کنٹریز میں بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں، ان کے پیٹرول کو، ان کے نیچرل ریسورسز کو ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں اور ان کو آتنکوادی بھی بتا دیتے ہیں. یا تو آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو کہ حق کی طرف ہیں، جو کہ سچ کو مانتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ڈسٹنکشن ہے. تو آپ کی بات صحیح ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، سب کچھ ایسی مت ہے، پرانی کہانیاں ہیں، اس کو لے کے لوگ ڈھو رہے ہیں. لیکن میرے جیسے لوگ جو کہ اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ اس دنیا کا ایک بنانے والا ہے، سب کچھ رینڈم نہیں ہے، کیوٹک نہیں ہے، سب کے پیچھے ایک کریٹر، ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک ڈیزائن ہے، اور ہم اس کریٹیوٹی کو، اس سپریم پاور کو ایکنالج کرتے ہیں یوزنگ اسلام کے تھرو. اور اللہ نے، اس کریٹر نے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، اس نے جو قانون بتایا، اس نے جو سکسیس ہونے کا کرائٹیریا بتایا ہے، اس کو ہم فالو کرتے ہیں. اس کرائٹیریا کے تحت اس دنیا میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دھول سے بھی حقیر ہو جائیں، ہم غریبی میں ملوث ہو جائیں، ہمارے اوپر ظلم ہو، ہمارے سر کٹ جائے، ہماری فیملی کے اوپر ظلم ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ہم اس کو فالو کرتے ہیں کیونکہ ہمارے کریٹر نے ایسا بتایا ہے. اور جو دوسرا طریقہ ہے اس کو فالو کر کے ہو سکتا ہے آپ دنیا کی سکسیس کی سیڑھیوں پہ اوپر تک چڑھتے چلے جائیں، لیکن ہمارے لیے وہ سکسیس نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے. ایک نہ ایک دن آپ کو بھی مرنا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، اور ہمیں اپنے کام کا حساب دینا ہے. تو یہ ایک مختصر بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا ابھی ڈانڈیا صاحب. اور ایک جاتے جاتے ایک چھوٹی چیز کہ مسلمانوں کی زندگی جو ہے وہ، میں اس کو انگریزی میں کہتا ہوں انٹینٹ ڈریون سسٹم ہے، انٹینشن ڈریون ہے. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو انٹینشن کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں. جیسے نماز پڑھتے ہیں تو ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں. کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ تو اس ایک اللہ کی بندگی کے لیے پڑھ رہے ہیں جس نے سب کو بنایا ہے. یہ نیت ہے. ہم کام کرنے جاتے ہیں تو ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم حلال روزی کی تلاش میں جا رہے ہیں، کمائی کی تلاش میں جا رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں. کیوں کما رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کو ٹیک کیئر کرنا ہے ان چیزوں کے لیے جس کے لیے اللہ نے مجھے ذمہ دار بنایا ہے. جیسے میری فیملی ہے، میرا جسم ہے، ان سب کی رسپانسبلٹی میرے پاس کو فلفل کرنا ہے. اب ان کام میں اگر اللہ نے مجھے دنیا کا سب سے سکسیسفل انسان بنا دیا تو الحمدللہ.
اللہ سب سے بڑا ہے، اس نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ اگر اس دور میں میں فوت ہو گیا، یا میں غریب ہو گیا، یا میرے پر ظلم ہوا، یا مجھے کسی نے مار دیا، تو بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، کیونکہ ہمیں شکر میں زندگی گزارنی ہے، ہمیں ایسی حالت میں زندگی گزارنی ہے جو کہ اللہ کے قانون کے تحت ہے۔ یہ بات بہت ہی کچھ لوگوں کو بچکانی لگیں گی، ارے یار یہ تو پھر تو انسان سکسیسفل کیسے ہوگا، انسان پیسے کیسے کمائے گا؟ تو ان لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا اسٹیپ بیک ہوں اور یہ دیکھیں کہ دنیا کی اکانومی چل کیسے رہی ہے، اس میں انجسٹس کتنا ہے۔ اگر آپ اس اکانومک ماڈل میں، یہ جو کیپٹلسٹ اکانومک ماڈل ہے، اس کے اندر سے اگر آپ انجسٹس کو نکال دیں، ڈرائی کر دیں، تو بھائی صحیح ہے، پھر ہم فالو کریں گے۔ لیکن یہاں جو آپ انجسٹس دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ ایسے سالو نہیں کر سکتے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا پولیٹیکل پرسپیکٹو ہے، اور آپ اگر اس کو ایمانداری سے پڑھیں گے تو پھر آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو کہیں گے ارے یار یہ دیکھو ایک دوسرا ملا آ گیا دین اسلام کی بات کر رہا ہے، جس کا دنیا سے کوئی ریلیونس نہیں ہے، کوئی کوریلیشن نہیں ہے، پتہ نہیں کس صدی کی بات کر رہا ہے۔ میں کسی صدی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس صدی کی بات کر رہا ہوں، اس صدی میں یہ قرآن ہے، پڑھیے اس کو، انشاءاللہ اس کو کوشچن کریے، اس کتاب کو۔ اللہ نے بولا ہے کوشچن کرو، تم پوچھتے کیوں نہیں، تم سوال کیوں نہیں کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں۔ اللہ نے کہا کہ تمہیں آنکھ دیا ہے، زبان دیا ہے، کان دیا ہے، دماغ دیا ہے، اس کا حساب ہوگا قیامت کے دن کہ ہم نے اس کو کیسے یوز کیا، ہم نے اس چیز کو جاننے کے لیے یوز کیا یا نہیں کیا۔ تو لالچ نہ کریں، شہرت، پیسے کے پیچھے نہ بھاگیں، یہ سب چیزیں اللہ دیتا ہے، اور مسلمان الحمدللہ جس بھی حالت میں اس دنیا میں ہے وہ اللہ کا کرم ہے۔ ہمیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھیا مسلمانوں کی حکومت کیوں نہیں ہے، یہ ایسے کیوں ہے، یہ ویسے کیوں ہے، یہ دنیا میں پیچھے کیوں ہے، یہ بیکورڈ کیوں ہے۔ اگر آپ ان سب چیزوں کے میں کنسرن ہے تو آپ ان چیزوں کی پڑھائی کیجیے کہ کولونائزیشن کیسے ہوا، 300 سال تک ہندوستان میں جو برٹن کی حکومت رہی انہوں نے کیسے اسٹرپ کیا ہے۔ مسلمان تو اس حالت میں تھے کہ جب برٹشرز آئے تھے، جس وقت لندن کی گلیاں کچرے سے بھری ہوئی تھی، چوری، جھوٹ، سود، جوا اور بے حیائی وہاں پہ عام تھی، تو ہم مسلمس نے ہی دنیا کو ایک سویلائزڈ کلچر کا آئینہ دکھایا تھا۔ لیکن اوور دا ٹائمز ہمارے اوپر جو بھی مظالم ہوئے ہیں، اس کے تحت بہت ساری چیزیں ہم سے چھن گئی ہیں۔ اس میں جتنا قصور دوسرے لوگوں کا اتنا قصور مسلمانوں کا بھی ہے، یہ بھی ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے۔ اور اس چیز کو لے کے ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا پاسٹ بہت اچھا تھا تو بھیا سب کچھ غلطی دوسرے لوگوں کی ہی ہے، ہمیں اپنے اندر بھی جھانکنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس چیز میں ہمیں اتنا زیادہ اوور ڈرائیو نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم اللہ کے، ہمارے جو کریٹر ہے، ہمارا جو مذہب ہے، اس نے جو ہمیں بتایا ہے کامیابی اور ناکامی کا جو تصور دیا ہے، اس کو ہم دنیا کے بنے بنائے اصولوں سے ہم اس کو توڑ دیں۔ اللہ نے سب کچھ اختیار دیا، آپ توڑ بھی سکتے ہیں، آپ اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں، یا آپ کے اوپر ہے۔ چلیے میں اپنی بات ختم کروں گا، انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ کو میری بات سمجھ آئے، اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں اس بات میں اور ڈسکشن ہونا چاہیے، کنسٹرکٹیو ڈسکشن ہونا چاہیے، اکیڈمک ڈسکشن ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ کر سکتے ہیں، میں تیار ہوں۔ میرے دوست اقبال بھائی، علی سہراب بھائی، اور جو بھی ہمارے دوست ہیں جنہوں نے ابھی ڈانڈیا صاحب کے اس ویڈیو سے مجھے انٹروڈیوس کرایا، ان کا شکریہ۔ اقبال بھائی السلام علیکم، سہراب بھائی السلام علیکم، آپ سبوں کو رمضان کی مبارکباد، عید کی ایڈوانس مبارکباد۔ ابھی ڈانڈیا صاحب آپ کو بھی، آپ بہت زیادہ کنسٹرکٹیو کام کر رہے ہیں بہت ساری فیلڈ میں، میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو آپ کے کام میں برکت دے، اور آپ کو ان ایول تھاٹ پروسیسز سے دور رکھے، اور جہاں تک آپ کنسٹرکٹیو کام کر سکیں سوسائٹی میں کریں انشاءاللہ۔ دنیا میں چاہے کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، ہندو ہوں، مسلم ہوں، عیسائی ہوں، ایتھسٹ ہوں، اگر آپ کنسٹرکٹیو کام کریں گے لوگ آپ کی مدد کریں گے۔ اگر آپ ویسی کام کریں گے، تھوڑی ڈیویزو کام کریں گے، تو پھر جو اچھے لوگ ہیں وہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔